خیرات کی پارٹیسپیشن کا چلیے ہم اسپیک کرتے ہیں اپنی پیاری سازہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کیسا گزرا ویکینڈ؟ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہم دعائیں سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شفا کی دعا میں آج ہم جادو کا علاج پڑھیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا علاج کیوں کرانا چاہیے؟ اس لیے کہ جادو بھی ایک بیماری ہے۔ جس طرح فزیکل النیسز ہوتی ہیں اور انسان متاثر ہوتا ہے، اسی طرح جادو کے اثرات بھی انسانی جسم پر، انسانی روح پر پڑتے ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں قاضی ایاز کے حوالے سے وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاضِ کہ جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور اسلام نے ہر بیماری کا علاج کرانے کی ترغیب دی ہے کہ بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ عین ہمارے دین کا حکم ہے، تعلیم ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مریض کو دوا لینی چاہیے، یعنی اگر آپ بیمار ہیں اور اچھا معالج آپ کو ملتا ہے اور وہ آپ کے لیے دوا تجویز کرتا ہے تو دوا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دوا لینے میں سستی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوا سے تو انسان، اس کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور بیماریاں آتی ہیں۔ یہ ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس زیادہ خطرناک ہیں یا یہ بیماری جو اس وقت آپ کو لاحق ہے یہ آپ کو زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ تو فوری طور پر علاج کرنے کے لیے آپ کو مناسب دوا لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ صحت کے لیے اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں صحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال جادو کے مریض کو اپنا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ یہ علاج کرانا شرعی طور پر ثابت ہے اور درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے منافی ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کریں، بس اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب پیدا کیے ہیں، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ متعین کیا ہے کہ کام کس طریقے سے ہوں گے۔ تو علاج کرانا توکل کے منافی نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ امت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے،
وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی پکڑتے ہیں اور نہ داغ لگواتے ہوں گے، نہ ہی دم کراتے ہوں گے، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسباب اختیار کرنا منع ہے۔ توکل کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے پرندے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں لیکن اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ اسباب اختیار کرتے۔ سارا دن آپ دیکھیں جتنی ان کی اڑانیں ہوتی ہیں اتنی تو ہماری بھی دوڑ دھوپ نہیں ہوتی۔ ایک دن میں معلوم نہیں کتنے کتنے کلومیٹر۔ آج صبح میں دیکھ رہی تھی، پرندوں پہ غور کر رہی تھی، اور اڑتے جا رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ بادلوں میں غائب ہو گئے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی اونچی ان کی اڑان ہے، اور میں کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتی رہی کہ کہیں سے بادل سے باہر نکلے، لیکن معلوم نہیں کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر چلے گئے یا بادلوں کے اندر ہی سیر کر رہے تھے۔ تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُم، ہو سکتا ہے ان بادلوں میں ان کا کوئی رزق ہو جو وہ تلاش کرنے وہاں تک جاتے ہیں، زمین پہ بھی ڈھونڈتے ہیں، آسمانوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے توکل میں، پیچھے ہم بہت پڑھ چکے ہیں توکل کے بارے میں، کہ توکل میں اسباب کا اختیار کرنا توکل کو نلیفائی نہیں کرتا، توکل کے منافی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعقل و توکل، پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر توکل کرو، یعنی اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ اگر توکل کے منافی ہوتا علاج تو آپ کبھی دوا لینے کی ترغیب نہ دلاتے، اور سب سے بڑھ کر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے تھے، اور آپ نے میدان جنگ میں زرہ بھی پہنی تیروں سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ غلط علاج سے پہلے یہ غلط فہمی دور کرنا بے حد ضروری ہے کہ بیماری ہے، ایسے آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو آپ کے صحت کے منافی ہیں، تو آپ کو فوری طور پر علاج کی طرف توجہ فرمانی چاہیے۔ یعنی نقصان سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے، درد سے بچنے کے لیے انسان کو مختلف طرح کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی سبب اختیاری نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ان کی اپنی جہالت ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا کون سا والا دم کروائیں؟ کیونکہ ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں تو جادو کے علاج کے لیے، سحر کے علاج کے لیے بے شمار قسم کے دم ہیں۔ تو اول تو دم کے بارے میں شک کرتے ہیں، پھر یہ کہ کون سا والا کرائیں۔ تو اس میں بات کون سے کی نہیں ہے، یعنی مختلف علماء نے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف آیات کو جمع کر دیا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی دم آپ ان میں سے کریں گے جن میں قرآن و سنت سے صحیح ثابت شدہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ایک طرح کا دم یا ایک سے زائد قسم کے دم اپنے اوپر رقیہ وغیرہ جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ یعنی کہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوئی خاص آیت کیوں پڑھتے ہیں یا کوئی خاص صورت ہی کیوں پڑھتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جنات کا مرض ہے، چلو جو سورت جن پڑھو، بار بار پڑھو تو اس کا علاج ہے، مثلا توڑ۔ کہتے ہیں آپ سورت جن کو ہی کیوں خاص کر رہے ہیں، یا فلاں صورت کو کیوں خاص کر رہے ہیں، یا فلاں آیت کو کیوں خاص کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ایک قاعدہ آپ کے ذہن میں رہے تو سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں، اور وہ قاعدہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے بھی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو دور جاہلیت کے دم ہیں، کیا ہم وہ کریں کہ نہ کریں؟ ابھی تو قرآن ہی نہیں نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ تو قاعدہ پتہ چل گیا، ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ اب کوئی بھی آیت آپ مسلسل پڑھ سکتے ہیں، کوئی آیات کا مختلف مجموعہ پڑھ سکتے ہیں،
کسی ایک قاری کی آواز میں کیا گیا رقیہ، کسی دوسرے عالم کا بتایا ہوا رقیہ، یعنی کچھ بھی اختیار کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں، تو آپ وہ دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح. یہی اسی قسم کے وہم قسم کی چیزیں عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں، لہذا وہ بیمار بھی رہتے ہیں اور علاج بھی نہیں کراتے، اور مشکل میں خود بھی پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اگر کسی کو کوئی آیت بتائی جائے نا کہ یہ آیت آپ ریپیٹیڈلی پڑھ لیں، مثلا کسی کو بخار ہے مثلا، یا کسی کو نظر لگی، تو یہ دو آیتیں، ایک حدیث سے الفاظ اور ایک آیت جو ہے نا، یہ بہت فائدہ مند ہے. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا وصبہا، یہ تو یاد کر لیں، چھوٹے 3 لفظ ہیں اس میں. ہاں اچھا، اور وقلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اب آپ دیکھیے کہ یا نار کونی بردن، اگر صرف اتنی آیت ہوتی کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو ہو سکتا ہے ان کو اتنی سردی لگتی کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے. ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے نا، یعنی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ اتنی سخت گرمی میں، اور اتنے میں ایک دم ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو کیا وہ جسم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور سلامتی ہو ابراہیم پر. یعنی نہ تو گرمی کی شدت ہو اور نہ ہی سردی کی شدت ہو، بلکہ سلامتی بن جا. ٹھیک. تو اب اگر کسی بچے کو مثلا نظر لگی ہوئی ہے، روئے جا رہا ہے، خود آپ کو اپنی نظر لگی ہوئی ہے، آپ بلا وجہ رو رہے ہیں، بلا وجہ آپ کے آنسو آئے جا رہے ہیں، بلا وجہ آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو آپ اپنے اوپر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، ریپیٹڈلی پڑھیں، اللہم اذہب عنی حرہا وبردہا وصبہا، اللہم اذہب عنی، اپنے لیے انی کر لے، کسی کے لیے عنہ عنہا. آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت مفید پائیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں ہی تو سارے مسائل کا حل ہے. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. ہم اپنے مسئلوں کا حل لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے پڑھ رکھا ہوتا ہے. جو بیچارے لا علم ہے نا، ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. جن کو ساری کتاب پڑھا دی جائے شفا کی دعائیں، وہ پھر مسئلہ پیش آنے پر آپ سے دوبارہ پوچھیں کیا مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جو پڑھایا گیا اسے یاد کریں، دیکھیں، کھولیں، مختلف چیپٹرز کو دیکھیں، اپنے حسب حال اپنے اوپر جو چیز آپ کو اور اگر کہیں سے بھی، میرا تو یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں، ریپیٹڈلی پڑھیں یا پڑھتے چلے جائیں. یعنی بعض لوگوں کا جادو کا علاج جو ہے وہ مسلسل انہیں قرآن سنوانے سے ہی ہو گیا. 3 دن 10 پارے کر کے ان کو سنوایا گیا اور وہ بالکل اچھے بھلے ہو گئے. تو اس میں بہت زیادہ وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیزیں ہیں اگر زیادہ یاد نہیں تو تھوڑی سی، اگر آپ کو مثلا شیورنگ ہو رہی تو آپ اپنی کسی دوست کو، کسی بڑے کو کیوں فون کر کے پوچھ رہے ہیں مجھے شیورنگ ہو رہی ہے اب میں کیا کروں. آپ پڑھیں اپنے اوپر جو آپ نے پڑھ رکھا ہے، اور کچھ نہیں تو ریپیٹڈلی سورۃ فاتحہ پڑھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو زج کرنا، گھر والوں کو یا دوسروں کو، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی. ہر روز ایک رونا لے کے بیٹھ جانا، آج زندگی میں یہ ہو گیا وہ. زندگی ایک امتحان ہے. کون سا دن ہے جو امتحان سے خالی ہے کوئی دن کہ جب ہم ہرٹ نہ ہوئے ہوں، جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہ ہوئی ہو؟ کبھی تو ویدر خلاف ہو جاتا ہے، ہماری مرضی کی سردی ہو جاتی ہے، اس پہ بھی ہم راضی نہیں، گرمی ہو جائے اس پہ راضی نہیں، صبح اگر کچھ اور موسم ہے تو پھر پریشان ہو گئے کہ شام کو تو ٹیمپریچر اتنا، ہر چیز ہی ہمارے لیے تو پریشانی کی بات. تو کچھ لوگوں کو نا ہر چیز پر پریشان ہونے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ناشکرا پن ہے. جو نعمتیں ہیں نا ان کو دیکھنا شروع کریں، اور ہر وقت زبان پہ الحمدللہ یہ شکر کے الفاظ ہونے چاہیے. اور جو اللہ نے، جب آپ یہ شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ بھی پہنچائے گا. وہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انفعنا بما علمتنا، یہ بھی کبھی نہیں دل سے مانگی ہوگی کہ اللہ تو نے جو علم دیا اس سے ہم کو فائدہ بھی پہنچا. کیونکہ بعض اوقات بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وقت کے وقت، ضرورت کے وقت کچھ یاد نہیں آتا ہمیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہونا چاہیے.
کسی بھی انسان سے زیادہ. یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ. انسان اپنے مسئلے کس کے پاس لے کے جاتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں اور پھر تنگ بھی انہی کو بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے بچے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف آپ محبت کا دعویٰ کریں، دوسری طرف آپ ستانے والے کام کریں، تو یہ کیا محبت ہوئی؟ تو محبت تو انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اور ایک سکینت اور سکون کا باعث ہوتی ہے. تو اس کو پلوٹ نہ کریں ہر بات میں لوگوں کو تکلیف دے کے، تنگ کر کے، اور خاص طور پر ہر وقت بیماریوں کی داستانیں دوسروں کو سنانا کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی. اور اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، وقتی طور پہ آپ کو کتھارسس ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن یعنی آپ ہر کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہے. ڈاکٹر کے سامنے تو جواز ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے، وہ جتنا پوچھے اس سے زیادہ ہی بے شک بتائیں، تاکہ آپ کے دل میں جو بھی ہے آپ اس کو سارا بیان کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو وہ کہے اس پر عمل بھی کریں. یہ نہیں کہ مفت کا مشورہ لے لیا اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کیا، پھر وہ بیماری ختم نہ ہوئی، پھر دوبارہ مشورہ لینے چل پڑے، پھر دوبارہ لینے چل پڑے. تو ہمیں نا اپنی عادتوں پر غور کرنا ہوگا، ڈھنگ سے جینا سیکھے تاکہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوں، سکون کا باعث ہوں، نہ کہ اذیت کا باعث ہوں. یہ چیزیں بھی اذیت دینے والی ہوتی. اسی لیے بعض لوگ، ان کے گھر والے بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں، وہ ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ بھئی نکل جائیں، کہیں چلے جائیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں. تو کیونکہ لوگ اس طرح کی مجھے شکایتیں کرتے ہیں کہ میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہیں. بھئی آپ گھر والوں کی شکایت نہ کریں، اپنے اوپر دیکھیں آپ نے کیا کیا کہ جو ان کو وہ آپ سے تنگ ہے. اگر آپ ان کے فائدے کے ہیں نا، تو وہ تو آپ کی جدائی سے بھی روئیں گے کہ بھئی آپ کیوں کہیں جانے کا سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اذیت دیتے ہیں تو پھر واقعی تنگ ہیں. تو اگر آپ کو بیماری ہے تو پلیز پھر کیا کریں، علاج کروائیں. اور جادو بھی ایک بیماری ہے، اور اس کا علاج کرانا بھی عین عبادت ہے، کیونکہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ ہر بیماری میں ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء الا انزل اللہ له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. لہٰذا چھوٹی سی بھی تکلیف ہو فوراً اللہ کو پکاریں. بس یہ پکا کر لیں اپنے اوپر، فوراً اللہ کو پکاریں، یا اللہ حسبی اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، تو مجھ پہ رحم کر دے، تو میری رہنمائی کر دے، میں اس کے علاج کے لیے کیا کروں. اور اگر کوئی بڑا سٹیپ لینا ہو، استخارہ کرے، اللہ سے مشورہ کرے، اللہ آپ کے لیے رستے کھول دے گا اور ہر چیز آسان کر دے گا. لیکن اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی کچھ نہیں. پھر ہم خود اپنے لیے اذیت کا باعث ہیں. لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں ہر تکلیف، ہر دکھ میں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے رستے کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو آئیے ہم شفا کی دعاؤں میں سب سے پہلے پھر سورۃ الفاتحہ جو ہے ہی الشفا، جس کا نام ہی الشفا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ شفا دینے والی سورت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں مجھے کچھ ایسی بے قرار کرنے والی تکالیف لاحق ہوتی تھی کہ قریب تھا کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے میری حرکت ہی رک جاتی۔ یہ تکلیفیں دوران طواف اور طواف کے علاوہ بھی مجھے لاحق ہو جاتی تو میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھتا۔ یہ ہے علماء کا طریقہ، تکلیف لاحق ہوئی فوری طور پر سورۃ الفاتحہ شروع کر دی اور اسے اپنی تکلیف والی جگہ پر لگاتا، یعنی ہاتھ پر پڑھ کے یا ویسے ڈائریکٹ اس پہ پڑھ کے، تو وہ تکلیف ایسے ہو جاتی جیسے کہ کوئی کنکری ہو جو نیچے گر گئی ہو، نکل کے باہر آ جاتی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا کئی بار تجربہ کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو سورۃ فاتحہ آتی، کوئی عذر نہیں، اور ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیے ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے یقین کے ساتھ پڑھنا۔ جب ہم ڈھیلے ڈالے پڑھتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں، پھر مجھے گولی کھا لینی چاہیے، تو نہیں، سب سے پہلے گولی کھانے سے بھی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ یہ وہ مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں۔ ہے تو یہ اللہ کا کلام، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، یعنی دعا ہے ایک طرح سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، یعنی مجھ سے اس طرح مانگا کرو۔ اور یہ دعا جو ہے، یعنی یہ سورت، جسمانی بیماریوں کے علاوہ اگر کوئی چیز کاٹ جائے، جیسے سانپ کا زہر ہو یا بچھو وغیرہ ہو، یا کوئی بھی چیز لگ جائے، چوٹ لگ جائے، گر جائیں، ٹوٹ جائے، یا دیوانگی جیسی کوئی بیماری جنون کی لاحق ہو، سبھی میں فائدہ دیتی۔ اور وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، جس میں سفر کے دوران صحابہ کرام نے ایک قبیلے کے سردار کو سورۃ الفاتحہ پڑھ، ان میں سے ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اس کو، تو وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ یعنی بچھو نے کاٹا تھا اور اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے لعاب لگایا اور وہ درست ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک مجنون شخص کے اوپر پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دم کرنے والی سورت۔ اس کو سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی آیات، یعنی آپ نے جب دم کرنا ہے تو ریپیٹڈلی کرنا ہے، یقین اور ہاں بلند آواز سے، کیونکہ جو قرآن مجید کے ساتھ جب ہم آواز بلند کر کے صحیح مخارج کے ساتھ اچھے سے پڑھتے ہیں تو اس کی جو لہریں جاتی ہیں وہ جسم کو ہٹ کرتی ہیں، یہ درد والی یا تکلیف والی جگہ کو، اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی منہ میں نہیں پڑھیں، چپ چپ کر کے نہیں پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، مریض کو سنوائیں، اور اگر مریض اونچا سوتا ہے تو کان کے پاس سنوائیں، اس کے سنوانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو آسمان سے وہ فرشتے لے کر نازل ہوئے تھے جو پہلی بار زمین پہ آئے تھے، اور یہ وہ صورت ہے جو بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے۔ بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری حمد بیان کی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور پھر جو بندہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ اور پھر بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ انعام دنیا کا بھی ہے اور یہ انعام آخرت کا بھی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنے کی عادت آپ بنا سکتے ہیں، تاکہ وہ بیماری ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم جانتے ہی نہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی تو اندر چھپی ہوئی ہیں نا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ
مثلاً آپ صبح اپنے لیے پانی کا ایک گلاس بھرتے ہیں، ایک مثال ہے، تو آپ کیا کریں، خود ہی پڑھ کر اس کے اوپر 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، جو آپ کی توفیق ہو، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، پڑھ کے اس کو دم کر لیں اور پھر اس میں سے پیتے رہیں. اور اسی طرح بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریوں کے علاوہ جو خطرناک بیماریاں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے. کئی کینسر کے مریض اس کے بارے میں ریکارڈڈ ہے کہ سورت کے پڑھنے سے شفا یاب ہوئے. ایک شخص کو جگر کا کینسر تھا، انہوں نے یہ سورت پڑھنی شروع کی تو بالکل ٹھیک ہو گئے. ایک شخص کو بلڈ کینسر تھا جس کو ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دی اور اس کی شادی میں 6 ماہ کا وقت تھا، تو اس شخص نے سورت فاتحہ کا معمول بنا لیا، زیادہ زیادہ پڑھنی شروع کر دی، اور آج الحمدللہ اس کے 3 بچے ہیں اور وہ زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یعنی کہ کسی بھی طرح کی، اسی طرح روحانی بیماریاں، جادو کا اثر ہے، کچھ ہے، دل غمگین رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے، ہر چیز میں ٹھیک فائدہ دیتی. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں نے کہیں پڑھا کہ وہ اس کی ٹانگ میں شدید درد ہوتا تھا، تو لگتا ایسا تھا کوئی جسمانی بیماری ہے. تو ایک شیخ وحید بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ میں نے اس پر سورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، دم کرنا شروع کر دیا، تو اس پر اچانک دورہ سا پڑ گیا، جن بول پڑا، اور جن نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو نکل جانے کا حکم دیا، وہ نکل گیا، تو عورت پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوگی، وہ درد ختم ہوگی. آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جن تو ٹیسٹوں میں نہیں آئیں گے تو اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہو. بعض لوگ جادو کس طرح کرواتے ہیں کہ وہ عاملوں کے ذریعے جنوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو ادھر مسلط کر دیتے، اور وہ پھر بیچارے کمزور ہوتے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے خود، ان کو پھر نکالنا پڑتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، اگر جلدی شفا نہیں بھی ہو رہی تب بھی یقین رکھیے کہ ایک دن ہوگی، عمل جاری رکھیے، ٹھیک ہے، چاہے کچھ مدت لگ جائے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، اور آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنے گا. اگر امتحان لمبا ہے تو کچھ پیپر لمبے بھی ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ یعنی پڑھنے کا اجر ہی ہے نا، فائدہ ہی فائدہ ہے، تو اس لیے پڑھتے جائیں. نیکسٹ، اگر یہاں تک آپ کچھ کہنا چاہیں، تھوڑا سا بریک ہو جاتی ہے. جی منا، آپ بات کیجئے پھر ہم آگے چلیں گے. سادہ جی، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے مجھے کافی سال پہلے کی ایک بات یاد آ گئی. ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس پڑھنے آتا تھا، تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ جلا ہوا تھا، اس طرح سے کہ اس کا یہ تھم اور یہ فنگر ملے ہوئے تھے جلنے کی وجہ سے. تو اس کی سرجری ہونا تھی. اب اس کو ڈر بہت لگتا تھا سرجری سے نا، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ ٹیچر آئی ایم ویری مچ اسکیئرڈ. تو میں نے اس سے کہا کہ تم سورۃ الفاتحہ جو ہے نا جتنی بار بھی تم پڑھ سکتے ہو تم اسے پڑھ کے جسٹ بلو اوور ہیئر. تو خیر پھر اس کی سرجری ہو گئی. پھر جب وہ آیا میرے پاس تو میں نے کہا کہ تمہارے ڈر کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا نو ڈر واز گون بٹ ناؤ آئی ہیو پین. تو میں نے کہا پھر اس کو دوبارہ سے پڑھو، اس کی بینڈیج کے اوپر. میں نے کہا اس پہ پڑھ کے تم ایسے مساج کرتے رہو بینڈیج کے اوپر سے ہی. تو 2-3 دن کے بعد آیا، اس کی بینڈیج کھلی ہوئی تھی، اب اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا اور اس نے کہا کہ میرا ٹھیک ہو گیا اینڈ پین از گون ٹو الحمدللہ. بالکل. اور جو پہلے ساری بات ہو رہی تھی نا استاد جی، اس کے حوالے سے بھی مجھے ایک اور بات یاد آئی. ایک مسجد میں ایک خاتون جو ہیں وہ اپنی ساتھی کے ساتھ بات کر رہی تھی، اپنی بہن کے ساتھ. ان کی شاید نی سرجری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی شدید پین تھی سرجری کے بعد، لیکن میں بس صرف ربنا آتنا فی الدنیا کی پڑھتی رہی. اب میں سوچ رہی ہوں میں نے تو کبھی کسی جگہ پہ نہیں پڑھا کہ ربنا آتنا کسی دم میں یا کسی میں ہے، لیکن مجھے پھر یہ ہوا کہ یہ ان کا یقین تھا، یہ ان کا یقین تھا کہ اس سے ان کو شفا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے شفا دی الحمدللہ. پر آپ دیکھیے کہ پورا قرآن ہی شفا ہے نا. بالکل. تمینہ کو دیجیے. سادہ جی ایک آپ کو جن کا قصہ سنا سکتے سنا. یہ وینو ینگ کپل، تو ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ پاکستان سے آئے تھے. تو ہسبینڈ اور وائف نے صبح ناشتہ کیا اور وہ آفس چلے گئے. بیوی نے ان کو اللہ حافظ کر کے وہ چلے گئے. جب وہ کمرے میں گئی واپس تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی داڑھی والا بیڈ پہ لیٹا. She got so scared. اس نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ کم بیک رائٹ ناؤ، اور وہ گھر سے باہر آ گئی. خیر وہ آئی تو اس نے ہسبینڈ کو بتایا تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا یہاں پہ.
सादा जी उनके साथ ये होना शुरू हुआ कि जब वो रात को लेटते थे तो उनके दरमियान में एक आदमी होता था, लेटना शुरू कर देते। इट्स असली किस्सा। तो एनीवेज फिर उन्होंने खैर ज़्यादा सब्र नहीं किया। दे वेंट टू इमाम सलीमी, ये जो एसकेसी के हैं इमाम, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जादू हुआ है, तुम अपने कपड़े वगैरह अपने सब देखो, उसमें कोई चीज़ होगी। फिर उसने जाके घर जाके देखा एंड शी फाउंड समथिंग इन हर क्लोथ्स। तो खैर उन्होंने फिर उसका अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह's रहमा ही वाज गॉन, वो खत्म हो गया। मगर फिर पता यही लगा कि आई थिंक मदर इन लॉ समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कपड़े भेजे तो उसमें भेजा तो, मगर अल्लाह माफ करे कि दिस इज सो स्केरी, दिस इज सो व्हेन यू थिंक अबाउट इट। आपको पता है जादू कुफर है, इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, और कितनी आराम से लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म के काम कर लेते हैं और समझते हैं कि कुछ उनका बिगड़ा ही नहीं, दूसरों की दुनिया बिगाड़ते हैं, अपनी आखिरत। और छोटी सी चीज जी, मैं आ रही थी जद्दा से, हम लोग आ रहे थे, तो उस दिन समहाउ हमारे होटल 11 बजे, पहले हम दुबई से वहाँ से आए तो 11 बजे उन्होंने कहा कि आपका टाइम खत्म हो गया है। हमारी फ्लाइट रात को 11 बजे थी, रात के 11 बजे। तो एनीवेज हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके जो भी करना था किया। फिर 2-3 घंटे थे, हम मॉल चले गए। इतना चले मैं जब मैं जहाज में आई तो मेरी टांग में इतनी दर्द हो रही थी। अब मैंने पहले उससे पूछा, उससे मैं कहा हमारे पास टाइलेनॉल है, उसने कहा वी डोंट कैरी सच मेडिसिन्स। मुझे समझ नहीं आई थी दादाजी, मेरे हस्बैंड तो बेचारे सो गए, उनको नहीं पता था। तो मेरे आंखों में से आंसू निकलते जा रहे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइलेनॉल की जरूरत नहीं रही। जी जी कभी कभी ये होता है कि घर में ऐसे हालात हो जाते हैं लोगों के कि वो ग्रजेस दिल में पैदा करके वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, गलत किस्म के लोग, उन्हें पता नहीं होता कि ये लोग क्या रखते हैं और क्या नहीं, उनके पास मुअक्कल वगैरह होते हैं और वो फिर वो कहते हैं हम ये काम कर देंगे, आपका ये काम हो जाएगा। तो बहुत भोले भाले लोग जो है ना वो इस चीज़ में फंस जाते हैं, लेकिन जब वो जिन्नात वो उन पे मुसल्लत होते हैं वो निकलने मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनको निकालना इतना मुश्किल होता है। वो तो करके भूल गए, अब वो सालों के जिन्नात जो हैं कई घरों में और कई खानदानों में चले आ रहे हैं, उनका फिर तोड़ करना वो बहुत ज़्यादा, इसलिए मुसलसल इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और फिर यह है कि ऐसे में किसी ऐसे राकी को ज़रूर उससे, क्योंकि हर चीज़ का मुआलिज भी होता है ना। देखिए एक होता है घर के टोटकों से हम ठीक हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको कुरान को टोटका तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये होता है ना कि छोटा मोटा मर्ज होता है तो हम खुद पढ़ के भी फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, और कुछ के लिए सर्जरी करानी ही पड़ती है, उसके बगैर आप ठीक नहीं होते। तो जो अच्छे राकी होते हैं वो मरीज़ को पहचान लेते हैं और फिर उन पॉइंट्स को भी जानते होते हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट दम करके अटैक करके उन शयातीन को वहाँ से निकाला जाता है। तो इसलिए ऐसे में फिर जाना ज़रूरी होता है किसी के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी साजा, मैं एक किस्सा बताऊंगी। मेरी छोटी बहन थी, मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, तो वो बहुत बीमार रहती थी कुछ अरसे से। अब्बू उसको बहुत जगहों पे लेके जाते थे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो अब्बू की अचानक डेथ हो गई, तो हम समझो उसकी वजह से काफ़ी बीमार रहती है। तो एक दिन विंटर था तो हीटर लगा हुआ था और लाइट ऑफ थी, मैं पाकिस्तान में थी। तो अम्मी और वो दोनों ऑपोजिट साइड पे मुँह करके लेटी हुई थी। तो वो उसके बाल बहुत लंबे और गोल्डन थे। तो अम्मी बार बार कहती थी अम्मी आप मेरे बाल क्यों खींच रही हैं। तो अम्मी कहती मैं नहीं खींच रही, मैं सोफे पे बैठी हुई थी। तो मैं कहती अम्मी दूसरी साइड पे तुम क्यों बार बार अम्मी के पीछे पड़ी हुई हो, बार बार कही जा रही थी। उसको फीवर था 103। तो अम्मी ने कहा उठो तुम्हें डॉक्टर के लेके जाते हैं। तो वो नीचे आके सोफे के पास बैठी, तो मैंने उसके बाल खोले, तो मैंने कहा तुम्हारे बाल ब्रश करती हूँ। इतना बड़ा ताबीज़ अंदर से निकला, कोई पेपर था। मैंने चीखे मारना शुरू कर दी, ये क्या तुम्हारे बालों में घुसा है। कहनी मैंने कहा ना अम्मी ने कुछ डाला है। मैंने कहा अम्मी दूसरी साइड पे थी। जब खोला तो उसके अंदर उसी के बाल और कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने फेंक दिया। तो अम्मी ने कहा उठो, एकदम से वो मस्जिद के इमाम थे, हम उनके पास लेके गए। तो उन्होंने कहा ये आप हमें दे दे। तो उन्होंने कुछ सूरतें पढ़ने के लिए दी थी, तो फिर हमने उसको पढ़ी, लेकिन अभी तक वो सही नहीं रहती है तबीयत। उसको वेस्ट करना चाहिए था।
उन्होंने कहा है कि हमने खुद नहीं, किया किसी था, को नहीं देते, खुद वेस्ट करते हैं। तो हमें आइडिया नहीं हाँ था। बिल्कुल, पता नहीं होता ना, इसलिए इस चीज का भी इल्म हासिल करना बहुत जरूरी, राइट अवे उसको वेस्ट करने। उस दिन मैं आपको बता रही थी ना कि अगर कोई आपके मोबाइल पर भी आपको इमेज भेजता है ना कि ये देखिए मेरे, क्योंकि मुझे कई लोग पूछने के लिए इस तरह की इमेज भेज देते हैं, उसको भी राइट अवे डिलीट करें, अपने मोबाइल में भी ना रखें, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जो है उनमें शर होता है। जी चलिए जी आप जला देना चाहिए, पानी में बहा देना चाहिए जी, उसको धो के ना और फिर उसको जला दे। जी मैं ऑनलाइन भी ले लेती हूँ जरा। जी कुरतुलैन, जी कुरतुलैन, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ। जी कुरतुलैन आप बात कीजिए, माइक खोलिए उनका, एडमिन माइक खोलिए जी। कुछ मसला है, शायद आवाज नहीं जा रही। जी होमस जी सादा जी सुभान अल्लाह। इसमें ना 2 पॉइंट बड़े मुझे, एक तो हदीस याद आ रही थी, जैसे तवक्कुल की बात हुई ना इलाज के करने की, तो अल्लाह सुभान वो हदीस का मफहूम है ना जिसमें कि कवी मोमिन अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा। अगर हम ये भी अपने जहन में सोच रखें ना तो उससे भी फिर हमारे लिए ये चीज़ें करना ज़रा आसान हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ मोहब्बत की बात हुई थी सुभान अल्लाह, तो मैं ये सोच रही थी कि हमें खुद अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी जो मोहब्बतें दूसरों के लिए हैं वो दूसरों के लिए सकीनत का बायस बन रही हैं, बीमारी है या शिफा का बायस बन रही हैं। तो ये 2 पॉइंट बड़े अहम अपने लिए लग रहे थे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वय्याकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी उस्तादा जी। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। उस्तादा जी एक मेरा अपनी आंखों देखा वाकया है। उस्तादा मेरे एक स्टाफ मेंबर है और उनकी बहन के ऊपर ना कोई बहुत, वो बड़ी काबिल, बड़ी लायक और बहुत माशाल्लाह खूबसूरत, तो उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से उसको इतने वियर्ड किस्म के ख्वाब आ रहे हैं और वो बहुत एक मिजरेबल कंडीशन में है। रोज रात को वो सोती है, ऐसी ऐसी चीजें उसको, जानवर उसके ऊपर जैसे होते हैं ना एनिमल्स, ख्वाब में वो देखती है, और वो जब उठती है कि उसको वो काट रहे हैं कुछ भी, वटेवर, बहुत एक लंबा क्रिटिकल मसला था। तो उसने बताया ये उस्तादा, जैसे भी आप कह रही है ना कि इमेजेस जो है उनको जाया नहीं करना चाहिए, तो जाया उनको करना कर देना चाहिए। जी, जाया करना इमेज को चाहिए। जाया कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हुआ ये कि एक दफा व्हाट्सएप पे मुझे एक किसी का मैसेज आया, अननोन कोई मैसेज था। जब पहले कोई इमेज था, मैंने जैसे ही उसको खोला, उसमें एक इतनी खौफनाक उस्तादा तस्वीर थी। जब वो तस्वीर उसने हमें दिखाई तो उस्तादा थोड़ी देर के लिए हम भी डर गए। एक औरत करें जैसे बहुत अजीब तरह से किसी ने शीशों से इसको किया हुआ था, बहुत ही एक तकलीफ। उसने कहा जिस दिन से उसने ये इमेज देखा और उसके बाद से इसके ऊपर ही असर होना शुरू हो गया। अब वो अपनी बहन को लेकर आई, ऑफिस लेके आई उस्तादा। हम उसको काफी सारे, हम जैसे 4-5 हम स्टाफ मेंबर्स थे, हमने उसके ऊपर जब पढ़ना शुरू किया, दम करना शुरू किया, उस्तादा जो उसकी हालत हुई, इतनी मिजरेबल हालत। और फिर इस सूरह फातिहा का बार बार दम किया, बार बार दम, तो उस्तादा उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको आराम आना शुरू हुआ। तो वाकई उस्तादा जी आपकी बात सही है कि इस तरह के जो इमेजेस हैं उनको फौरन, फिर हमने कहा कि इसको जाया कर दो, डिलीट कर दो ऐसा इमेज, कि ये तुम्हारे मोबाइल में भी रहना चाहिए, वो ठीक नहीं है। तो लेकिन सूरह फातिहा की आप देखिए इतनी ताकत है इसमें, इतना स्ट्रॉन्ग है ये एक दम सूरह फातिहा इटसेल्फ, कि हमने खुद देखा उस्तादा कि वो इतनी पुरसुकून हो गई। और फिर 3 दिन लगातार वो आती रही, लगातार हम उस पे फातिहा का दम करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गई वो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए आगे चलते हैं। ये ले लीजिए नेक्स्ट। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما
فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے. آیت الکرسی شیطان سے حفاظت دینے والی دعا ہے، آیت ہے اور ایک آیت ہے جو طویل آیت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا. اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا. ابو ہریرہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. آپ نے فرمایا گو وہ بڑا جھوٹا ہے مگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے، یہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو لازم کر لینا چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں کونوں میں پھونک مار دیں اپنے کمرے کے، تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کی عظمت کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کا موضوع توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. جیسے سورۃ الاخلاص ہے، اور اسی طرح یہ آیت الکرسی بھی عظیم ترین آیت ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آسیب زدگی کے علاج کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اگر کسی کو جن مسلط ہو جاتا اور آسیب زدہ اور اس کے معالج کو بکثرت یہ آیت پڑھنے کی تلقین کرتے، یعنی جس پہ جن ہو اس کو بھی یہ کہتے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو. اور وہ اس آیت کے ساتھ مزید معوذتین الفلق اور الناس پڑھنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، خود کسی سہارے کے بغیر قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. تو اب آیت الکرسی میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی ہمیں کمزوری بیماری سے نکال کے زندگی بخشنے والا ہے، صحت دینے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اللہ ہی کے سہارے ہم قائم ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ یا بزرگوں کے بارے میں کہ ان کے سہارے ہم قائم ہیں یا ان کا سہارا چاہیے. تو نہیں، آپ دیکھیں کہ خود آپ کی اپنی زندگی میں کئی تکلیفیں آئیں، آپ زخمی ہوئے، گھوڑے سے گر کر موچ آئی، بیمار ہوئے، بھوک پیاس، ساری زندگی پہ تکلیفیں آتی رہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے. نیند انسان کی کمزوری ہے نا. ہم دیکھیے کہ ایک بادشاہ نے فقیر سے پوچھا میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ اس نے کہا صرف دن کا فرق ہے، صرف دن کا. دن کے وقت تم بادشاہ ہوتے ہو، رات کو میں بھی سو جاتا ہوں، تم بھی سو جاتے ہو، ہم برابر ہو جاتے ہیں، ہم ایک ہو جاتے ہیں. تو بات بھی یہی ہے کہ نیند انسان کی کمزوری، کتنا بڑا کوئی عالم ہو، کوئی بڑا ہو، کچھ بھی ہو، نیند اس کو گرا دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے کائنات چل رہی ہے، ورنہ تو آسمان بھی گر پڑے اور ہر چیز تباہ ہو جائے.
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ مالک وہ ہے تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، یعنی اصل مالک وہی ہے، لہٰذا اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے بڑے سے بڑا خزانہ وہ سب اللہ ہی کا ہے اصل میں. نہ یہ زمین ہماری ہے اور نہ یہ سونا چاندی ہمارا ہے، ہمارا یہ اپنا وجود بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ہر ایک چیز پر اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے. آنکھیں اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں، کان اللہ کے سننے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، اور اسی طرح باقی ہاتھ پیر بھی اسی کی دی ہوئی طاقت سے چلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. ہم ہر لمحہ اپنے خالق کے محتاج ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. مشرکین نے جو بت بنا رکھے تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. سفارش تو کجا، اللہ کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سامنے اور پیچھے ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ فزیکلی آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں یا میرے پیچھے، اس کے علاوہ یعنی جو بھی چیزیں ہم سے غائب ہیں، ماضی، حال، مستقبل، سب کا اللہ کو علم ہے، اور اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے. اس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے. یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو ہم چھپاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، سب کا علم رکھتا ہے، اور ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. وما یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات وما فی الارض. شاید آیت مجھے بھول گئی. اور مخلوق کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ کتنا پیارا کلمہ نا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس میں انسان کیا اعتراف کرتا ہے، اللہ میرے پاس جو ہے نا وہ بس تیرا ہی دیا ہوا ہے. تو پھر کوئی غرور و تکبر بھی نہیں رہتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. اور پھر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ بھی بوجھ نہیں، اس کو تھکاتی نہیں. بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ کی حفاظت میں، اور یہ حفاظت کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند، بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات جو ہیں، اس کے مقابلے میں مخلوق کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. جی نیکسٹ دعا، نیکسٹ آیت. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اچھا، جب یہ کافر کا لفظ ہم بولتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے نا۔ اب جو جادو کرنے والے ہیں وہ بھی کیا، وہ بھی کفر کر رہے ہیں، تو یعنی اس میں بہت کچھ یعنی شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، وہ اس کو کفایت کر جائیں گی، یعنی شیطان کی شر اور فساد سے اس کی حفاظت کرے گی، ہر طرح کی آفتوں سے، ناگہانی آفت۔ رات کو آپ تو سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا آپ کے پاس کون سا گیڑا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یا کفایت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے لیے اجر و ثواب کے لحاظ سے کافی ہو جائیں گی، یعنی بہت بڑا عمل نہیں بھی کر سکتا، کچھ لوگ تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ سکتے، تو اس طرح کی آیات کا پڑھنا یا ان کی پابندی کرنا جو ہے یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو انسان کو رات کے مصائب سے پناہ ملتی ہے اگر یہ ان آیات کی پابندی کرتا ہے، اور کافی ہیں، یعنی پھر اگر اللہ کے پاس چلا جائے رات کو تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی آگے کے بچاؤ کے لیے، آگے کے مسائل سے بچنے کے لیے۔ اور یہ آیتیں بھی عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، یعنی خاص خزانے سے، اور شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھ دی تھی، اور اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام فرما دیا۔ لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ بس یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ایک عادت بنا لینا، مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا ہے، رات کو ڈنر کیا، تو ڈنر کے بعد آپ کو چلنا تو ہوتا ہی نا، واک کرنی ہوتی، تو اگر اس واک کے ساتھ آپ باندھ لیں، یا اس وقت آپ کو کچن کے سمیٹنا ہے تو اس وقت، کیونکہ جب تک ہم پابندی نہیں کرتے نا مختلف کاموں کو، مختلف اذکار کو مختلف اوقات کے ساتھ ہم ٹائی اپ نہیں کرتے تو پھر وہ چیزیں رہ ہی جاتی ہیں۔ یا بستر پر لیٹے ہیں تو عام طور پہ بہت تھکے ہوں جو لوگ خوش قسمت وہ جلدی سو جاتے ہیں، کچھ کو نیند نہیں بھی آتی تو پھر وہ خیالوں میں رہ کے پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ٹائم ٹیبل خود بنائیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتے ہوں۔ اب ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سارے مومن ارکان ایمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور لا نفرق بین احد من رسلہ، سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اور کیا کہتے ہیں ایمان والے؟ سمعنا و اطعنا، یعنی صرف زبانی لپ سروس نہیں کرتے بلکہ عمل ایمان میں داخل ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اطاعت کرنے کے باوجود یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا کیونکہ واپسی تیری طرف ہے، آنا تیرے پاس ہے۔ اگر یہ حقیقت انسان کو یاد رہے نا کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو سارے معاملے درست ہو جائیں۔ یہی ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ
اللہ کی طرف سے بخشش مل جانا ہر مومن کی ایک تمنا ہے کہ بس، اور ہونی چاہیے، اگر نہیں تو بنا لیں، اپنی سب سے بڑی خواہش اس کو بنا لیں کہ اللہ بس تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی کہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، کیا دعا کروں آپ کے لیے، تو یہی دعا دے کے بھیجا کریں، بخشش کی دعا کروا لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس کی بخشش ہو گئی نا وہ تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اور اگر ساری دنیا کے خزانے مل جائیں اور بخشش نہ ہوئی تو کیا حاصل، کچھ نہیں کمایا۔ اور الیک المصیر میں پوری کامل سپردگی بھی ہے کہ اللہ تیری طرف سے آئے، تیرے ہی پاس واپس جانا ہے، کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں۔ اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندوں کو وہی احکامات دیتا ہے جن کو بجا لانے کی ان میں طاقت ہے، اور عام زندگی میں بھی کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس لیے آپ دیکھیں مختلف لوگوں کی تکلیفیں مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کیپیسٹی میں آزمایا جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے مشکل برداشت کرنا واقعی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ تکلیف پر جب صبر کرتا ہے تو بہت بڑا اجر بھی پاتا ہے، اور یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کتنی تکلیف میں رکھنا ہے جو اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان اپنے عمل پہ جواب دہ ہے، اور جو کوشش کرتا ہے اس کا اجر بھی اسی کو ملے گا۔ اور پھر دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ خطا اور نسیان میں فرق ہوتا ہے، یعنی بھول اور غلطی، یعنی خطا جو ہوتی ہے وہ بھول کے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک اچھا کام کا ارادہ کیا اور آپ سے الٹا ہو گیا۔ کئی دفعہ آپ بہت محبت سے کسی کے لیے کھانا بنانے لگتے ہیں اور وہ جل جاتا ہے، تو یہ کیا ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ آپ ویسے ہی بد دلی سے کوئی کام کریں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھا جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول کی، اس امت پر طہارت، عبادت اور دیگر مسائل میں نرمی فرمائی جو دوسروں کے اندر بعض اوقات نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا، اذان ہوگی، بس اذان سن کے پھر دوبارہ مکمل کرتے ہیں اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان محمد رسول لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول ولا قوة
اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، وہ ذمہ داری ہم پہ نہ پڑے، وہ مشکل ہمیں نہ پیش آئے کہ جس سے ہم نبٹ نہ سکیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اور جن فرائض میں واجبات میں ہم نے کوتاہی کی ہے یا جو تیری نافرمانی کے کام کیے ہیں ان پر ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں بخش دینا. جن بھی گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، جن بھی نیکی کے کاموں میں ہم نے سستی کی ہے، یا اللہ ہمیں ان پر بخش دینا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے جس کی طرف تمام مشکلات میں ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرا ہی سہارا ہم پکڑتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم